نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الاموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا رواه أحمد في مسنده وضعفه الباني ثم صححه في الصحيح۔ میرے پیارے بھائیوں، مفتی اعظم پاکستان جناب حضرت مفتی تقی صاحب حفیظہ اللہ کا یہ بیان ہے۔ جناب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، بزرگان دین کا فیض ان کے مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہائے عظام ہوں، یا اسی طرح دیگر اولیاء اللہ اور دین کے بزرگان دین، فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بزرگ کا فیض جاری اور ساری رہتا ہے۔ جو کچھ حضرت مفتی صاحب نے اپنے اس کلپ کے اندر بیان کیا، جو میں نے سنا، اس حد تک تو یہ بیان درست اور صحیح ہے۔ صحیح بات ہے کہ بزرگان دین کا فیض ان کے مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز جو کہ لوگوں نے بدعات کے طور پر اپنا رکھی ہے اور اختیار کر رکھی ہے، یا وہ کچھ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انبیاء کا، رسل کا، صحابہ، اولیاء اللہ، ائمہ دین، فقہا، بزرگان دین، ان کا ایک اپنا مقام اور اپنا رتبہ اور ایک اپنی بڑی شان ہے۔ یہاں تک کہ ایک عام آدمی بھی اگر اللہ ذوالجلال کی راہ میں کوئی صدقہ جاریہ کر گیا تو مرنے کے بعد جہاں مردے کو اس کے صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا ہے، وہاں اس کے اس صدقہ جاریہ سے لوگ بھی تو فیض حاصل کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے نے اپنا پیسہ خرچ کیا اور اللہ کا گھر، مسجد تعمیر کر دی۔ اب جب تک یہ مسجد ہے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جہاں مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچے گا، وہاں مرنے والے کے اس صدقہ جاریہ سے لوگ بھی تو فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح کسی بندے نے درخت لگا دیا، اس کے جیتے جی بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اس درخت کا فیض مردے کو بھی پہنچے گا، اور اس مرنے والے کے اس صدقہ جاریہ سے لوگ بھی فیض اور فائدہ حاصل تو کرتے رہیں گے۔ اب اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور اس سلسلے میں سب سے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر اللہ ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی۔ تو اب جب تک دنیا کائنات میں اللہ کا قرآن اور اللہ کی وحی کو پڑھایا جاتا رہے گا، اس کا فیض اور ثواب نبی کریم علیہ السلام کو پہنچتا رہے گا۔ اور یہ قرآن اور یہ وحی نبی کریم علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی، اور یہ ان کا فیض ہے۔ لوگ قرآن اور حدیث سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنا دن اور رات، اندھیرا اور اجالا نبی کریم علیہ السلام پر فدا کیا اور قربان کیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے
علم سیکھ کر آگے تابعین تبع تابعین تک پہنچایا گیا، تو یہ ان کا فیض ہے جو انہوں نے اپنی زندگی وحی الہی کو سیکھنے میں خرچ کی، اور دین کا یہ علم اور کتاب و سنت کی یہ تعلیمات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین امت کو ٹرانسفر کر گئے۔ تو جب تک قرآن پاک اور احادیث اور سیرت کو پڑھایا جاتا رہے گا، ان پہنچانے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور یہ انہی کا فیض ہے، امت قیامت تک اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ اسی طرح اگر ہم ائمہ محدثین اور حضرات فقہائے کرام کی بات کریں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو یہ انہی کا فیض ہے کہ انہوں نے ہمارے تک صحابہ تابعین تبع تابعین سے احادیث لیں، اللہ اکبر، اور امت کو جمع کر کے پہنچائیں، تو یہ ان کا فیض ہے، اور امت قیامت تک اس فیض سے فائدہ حاصل کرتی رہے گی۔ بزرگ اور اللہ والے کے مرنے کے بعد بھی اس کا فیض جاری اور ساری رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک حدیث بیان کی، کہا کہ مجھے اس کے ضعف یا صحیح ہونے کے متعلق پکا خبر نہیں ہے، تو یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لے کر کے آئے، اور اسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع میں درج کیا، ضعیف بتا کر، پھر اس کے بعد اپنی تحقیق میں اسے سلسلہ الصحیحہ کے اندر لے کر کے آئے کہ یہ روایت اور اس طرح کی روایات موقوفاً صحیح ہیں، وہ چاہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے ہوں یا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی مرویات میں سے ہوں۔ تو یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک سلسلہ صحیحہ کے اندر موقوفاً صحیح روایات ہیں، یعنی حضرت ابو ایوب کا اور حضرت انس کے قول اور اقوال ہیں۔ انس کہتے ہیں ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم، تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ رشتہ داروں پر، خاندان کے لوگوں پر، اقربا پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہمارے جو پرکھ دنیا سے گزر گئے، آباء و اجداد مر چکے، ہمارے اچھے اعمال سے خبر پا کر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی ہماری اولاد نماز بھی پڑھ رہی ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہی ہے، دین سیکھ بھی رہی ہے، سکھا بھی رہی ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ ہو رہا ہے، ہماری اولاد نیکوکار ہے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولادیں نیک اعمال کرتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں ہم اگر تھوڑا سا رک جائیں تو سبحان اللہ، سعد بن عبادہ کی روایت ہے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اسی طرح حضرت ماں جی عائشہ کی روایت ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان روایات کے اندر ہے، ایک صحابی کہنے لگے میری ماں مر گئی ہے اور اس نے نظر مانی تھی، وہ نظر پورا نہ کر سکی، میں اپنی ماں کی نظر کو پورا کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں میری ماں صدقہ نہیں کر سکی، میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں، اور کیا ہے بہترین صدقہ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، اور بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے، او کما قال علیہ السلام۔ اسی طرح سید عائشہ کی روایت میں ہے اور ابو ہریرہ کی روایت میں ہے، ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا میں اپنے فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، او کما قال علیہ السلام۔ تو یہ احادیث صحیح بخاری کتاب الوصایا کے اندر یا دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ میت نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا، میت نے وصیت نہیں کی تو بھی اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا، ثواب ایصال کرنا، اس ثواب کا بھیجنا میت کو پہنچتا ہے۔ جب میں اپنی مری ہوئی ماں کی طرف سے عمرہ کروں گا تو یہ ثواب میری ماں کو پہنچے گا،
اور ظاہراً بات ہے جب پہنچے گا تو میری ماں خوش بھی ہوگی کہ میرا بیٹا اقبال میرے لیے جو ہے وہ عمرہ کر رہا ہے اور کر چکا ہے۔ جب میں اپنے مرے ہوئے دادا جان کی طرف سے عمرہ کروں گا اور کیا تو میرا یہ کیا ہوا عمل، اس کا ثواب میرے دادا کو پہنچنا ہے اور وہ خوش ہوگا کہ میرے پوتے نے میرے لیے عمرہ کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ موقوفاً صحیح روایت بقول علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ، فرمایا کہ ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات، تمہارے اعمال تمہارے مرے ہوئے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا، اگر ہمارے اعمال نیک اعمال ہیں، استبشروا بِهِ، تو ہمارے وہ جو بزرگان فوت ہو چکے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہماری نسلیں اچھا کام کر رہی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر ہمارے اعمال برے اعمال ہوتے ہیں، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، نیکی نہیں کر رہی ہے، تو وہ مردے پھر دعا کرتے ہیں اللہم لا تمتہم، اے اللہ ہماری ان اولادوں کو مرنے نہ دینا، موت نہ دینا، حتیٰ تہدیہم، یہاں تک کہ آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیں، کما ہدیتنا، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات کے اندر شہداء کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر بھی شہداء کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر جناب حضرت جابر کے والد عبداللہ کا ذکر ہے۔ شہداء اللہ سے عرض کرتے ہیں، جب اللہ پوچھتا ہے کیا چاہیے، وہ شہید کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پھر زندگی چاہیے، ہم تیری راہ میں جا کر لڑائی لڑیں اور پھر قتل کیے جائیں، پھر لڑیں اور پھر قتل کیے جائیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے مردوں کے لیے جہاں اصال ثواب ثابت ہے، تو جب ہم کوئی مردے کو ثواب پہنچائیں گے، جب ثواب پہنچے گا، میں اپنے مرے ہوئے مردے کے لیے عمرہ کر لیتا ہوں اور وہ ثواب اس کو پہنچتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ نیکی پر بندہ خوشی ہوگا، اپنی باچھیں کھولے گا، اس کو مسرت ہوگی کہ یہ نیکی میرے مرنے کے بعد بھی مجھ تک پہنچ پائی اور میرے پاس پہنچی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی دی حدیث اور بھی بیان کر دوں، اگر ہم بات کریں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ فوت ہو چکے، تو جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا درود ہمارے نام اور ہماری ولدیت سمیت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچایا جاتا ہے، سلسلہ صحیحہ۔ تو جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پہنچایا جاتا ہے تو اب ظاہری بات ہے نبی پاک علیہ السلام درود و سلام کا تحفہ پا کر خوشی ہوتے ہیں نا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں اور فوت بھی ہو چکے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو اور اپنے مردوں کو ثواب ایصال کرو، ہاں کتاب و سنت کے مطابق۔ یہ ختمہ، یہ چلیسواں، یہ کل، یہ تیجے، بدعات کو چھوڑ کر، یہ بدعات ہیں، بدعات کو چھوڑ کر نیک اعمال کرو تاکہ تمہارے مرے ہوئے پرکھوں کو بھی تمہارے اعمال کی خبر پا کر خوشی ہو، تمہارے مرے ہوئے پرکھوں کو، بزرگوں کو تمہارے اعمال کی خبر پا کر خوشی ہو، اور اپنے مردوں کے لیے ثواب بھیجو کسی بھی نیکی کی صورت میں، تاکہ اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے اور وہ مرنے کے بعد بھی خوشی کو پا سکیں۔